ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قیامت تک یہ آپ کلپ نہیں نکال سکیں. میں سوال کمپلیٹ کر لوں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ پہلی بات ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا، بالکل جھوٹ ہے. یہ دو میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا ہے کرالری بنا کے. رکو ذرا، صبر کرو. اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے. ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات، تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ آیا نا داڑھ تھلے